محمدا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم عوارض روزہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم میں سے جو شخص چاہتا رمضان کا روزہ رکھتا اور جو شخص چاہتا اسے چھوڑ دیتا، حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ترجمہ: تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ ضرور روزہ رکھے۔ شریعت اسلامی نے ہر موقع پر اپنے ماننے والوں کو آسانی فراہم کی اور اکثر معاملات دین میں مجبوریوں کے باعث رعایت بھی دی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں بھی چند مجبوریوں کے باعث شریعت نے رخصت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، مگر مجبوری کے اختتام پر قضا کرنا لازم ہے۔ جن عوارض سے روزہ نہ رکھنا مباح اور جائز ہوتا ہے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 مرض، نمبر 2 سفر، نمبر 3 حمل و رضاعت، نمبر 4 بڑھاپا اور نمبر 5 سخت پیاس اور بھوک۔ سب سے پہلا عذر بیماری ہے، لیکن روزہ نہ رکھنے کی رخصت نفس بیماری کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی، بلکہ مرض کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ بیماری جس میں روزہ اضافہ کرتا ہے اور دوسری وہ بیماری جس میں روزہ تخفیف کرتا ہے۔ پس جس بیماری میں روزے کی وجہ سے تخفیف ہوتی ہے، یعنی روزہ اس بیماری میں فائدہ مند ہوتا ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر اور اسٹمک پرابلم وغیرہ، تو اس بیماری کے ساتھ رخصت افطار کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور روزے کی وجہ سے جو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں یا روزے کی وجہ سے جن بیماریوں کے طویل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کہ ڈائبٹیز، دمہ اور گردے کے امراض وغیرہ، تو اس بیماری کے ساتھ رخصت افطار کا تعلق ہے۔ کوئی شخص رمضان المبارک میں بیمار ہوا اور اس کو یہ اندیشہ ہوا کہ روزہ اگر رکھا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور صحت مند ہونے پر اس کی قضا کرنا بھی لازم ہوگا۔ اس کی دلیل آیت مبارکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ترجمہ: پس جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ ان روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں مکمل کر لے۔ دوسرا عذر سفر ہے، لیکن اگر مسافر روزے سے ضرر محسوس نہ کرتا ہو تو اس کا روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر روزہ نہ رکھے تو جائز ہے، کیونکہ سفر مشقت سے خالی نہیں ہوتا، اسی لیے نفس سفر کو ہی عذر قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مطلقاً مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، خواہ اس کو روزے رکھنے میں مشقت ہو یا مشقت نہ ہو، برخلاف روزے کے کہ روزہ کبھی مرض کے لیے مفید ہوتا ہے اور کبھی اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جبکہ سفر مسلسل مشقت ہے۔ شرعی سفر یا شرعی مسافت 3 دن درمیانی چال سے چلنا ہے۔ دور جدید کے مطابق 48 میلز یعنی کہ 78 کلومیٹرز ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان کے مہینے میں سفر فرما رہے تھے۔ جب آپ قراء الغمیم پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوا کر پانی پی لیا۔ پھر کہا گیا کہ بعض لوگ روزے سے ہیں، تو فرمایا کہ یہی لوگ تو نافرمان ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسافر کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ اگر روزہ رکھنا افضل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے والوں کو نافرمان کیوں فرماتے، اور یہ کیوں فرماتے کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کی بات نہیں ہے۔ اگر مریض بحالت مرض مر گیا اور مسافر بحالت سفر ہی مر گیا تو ان کے ذمے قضا لازم نہیں ہوگی، یعنی مرض اور سفر کی وجہ سے رمضان کے جو روزے قضا ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مواخذہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی فدیہ واجب ہوگا، کیونکہ ان پر قضا کا وجوب اس وقت ہوتا کہ جب کہ مرض اور سفر کے ازالے کے بعد اتنا زمانہ پا لیں جس میں روزے رکھے جا سکیں۔
اور یہاں صورت یہ ہے کہ قضا کا وقت قطعاً مل ہی نہیں سکا، اسی لیے ان پر قضا لازم نہیں ہوگی۔ تندرست اور مقیم شخص پر قضا لازم ہوتی ہے۔ اگر بیمار تندرست ہو گیا اور مسافر مقیم ہو گیا پھر وہ مر گئے تو ان پر قضا کرنا لازم ہوگا۔ پھر اگر تندرست ہونے کے بعد اور مقیم ہونے کے بعد اتنے دن زندہ رہا جتنے دن کے روزے فوت ہو گئے تھے تو فوت شدہ تمام روزوں کی قضا لازم ہے، اور اگر چند دن زندہ رہا تو بقدر صحت اور بقدر اقامت یعنی مقیم ہونے کی بقدر روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ تیسرا عذر حمل اور رضاعت ہے۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزے کی وجہ سے اپنی جانوں کا خوف ہو یا اپنے بچوں کا خوف ہو تو وہ دونوں روزہ نہ رکھیں، بعد میں ان روزوں کی قضا کریں، البتہ ان پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ افطار کی اجازت تو حرج دور کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور کفارہ اس لیے واجب نہیں ہے کہ ان دونوں کا روزہ نہ رکھنا عذر کی وجہ سے ہے، اور عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں ہوتا۔ پس جب افطار گناہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ چوتھا عذر روزہ بڑھاپا ہے، اور یہاں بڑھاپے سے مراد شیخ فانی ہے، یعنی ایسا بوڑھا شخص جو قریب المرگ ہو، جو روزہ رکھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ شیخ فانی روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے فدیہ دے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ان پر مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں کہا ہے کہ یطیقونہ کا معنی لا یطیقونہ ہے، یعنی جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مالدار لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ روزوں کا فدیہ دیا کرتے تھے، اور فقراء روزے رکھتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ابتدائے اسلام میں آدمی کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ روزہ رکھے یا فدیہ دے۔ لہٰذا بہت بوڑھے اور کمزور لوگ اور جن لوگوں کو دائمی بیماری ہو جیسے ڈائبٹیز کے مرض تو وہ روزے کا فدیہ دے دیں، جو کہ نصف سا ہے، یعنی 2.25 سیر یا 2.25 کلو گندم کے برابر ہے۔ جو لوگ کسی عارضی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکیں جیسے گردوں کے درد یا السر وغیرہ کی بنا پر تو وہ مرض زائل ہونے کے بعد روزے کی قضا کر لیں۔ اگر بیمار یا بوڑھا شخص مر جائے تو میت کی طرف سے اس کا ولی نہ روزے رکھے گا اور نہ نماز پڑھے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھے اور نہ ہی نماز پڑھے۔ پانچواں عذر یا پانچواں عوارض روزہ بھوک اور پیاس کی شدت ہے، جس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اتنی شدت سے بھوک لگے کہ انسان کو اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہو۔ لیکن اس صورت میں انسان کی ذاتی رائے نہیں بلکہ ڈاکٹرز کی رائے ہی قابل اعتبار ہوگی۔ الحمدللہ آج ہم نے عوارض روزہ کو تفصیلی طور پر جانا۔ اس کے علاوہ بھی آپ مزید فقہی مسائل کے حل کے لیے ہم سے ان دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والإسلام ديني ومحمدا